دوستو اہل ارباب کے وقت اور حالات کے مطابق ہوش کے ناخن نہ لینے کی وجہ سے جہاں اموات کی تعداد 1200 کے قریب ہو چکی ہے، وہیں پر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اب بھی ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء سے محروم ہیں۔ اور سونے پر سہاگا یہ کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیم جس کا کام 2019 سے چل رہا ہے اور وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا تھا، آج وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ جی ہاں دوستو، بات ہو رہی ہے مومند ڈیم کی۔ دوستو یہ تقریباً 800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے قابل ڈیم تھا، جس کے اندر 13 لاکھ فیٹ یعنی 13 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی جمع کرنے کی صلاحیت تھی اور 6000 نوکریاں اس ڈیم کے ساتھ منسلک تھیں۔ 2024 میں اس ڈیم نے مکمل ہونا تھا، لیکن اس کا سارا ڈھانچہ پانی کی زد میں آ گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ پاکستان کے لیے اس سے بڑی مہر کیا ہوگی کہ پوری دنیا جہاں ہماری مدد کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، وہیں پر ہم پر ہنس بھی رہی ہے اور لان تان بھی کر رہی ہے کہ ہم زرداریوں اور مداریوں کے آگے اتنا جھک گئے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو تو سیو کر لیا، لیکن جب باری آئی ہماری تو ہمارے حصے کچھ نہ بچا۔ 213 میٹر کی اونچائی والا یہ ڈیم تباہ و برباد ہو گیا۔ دوستو یہ ایک ایسا ڈیم تھا جو کہ بنیادی طور پر بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ سیلاب کے پانی کو کنٹرول کر سکے گا۔ 2003 میں اس منصوبے پر جو لاگت کا تخمینہ تھا وہ $1 ارب تھا اور سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے یہ $3 ارب تک پہنچا۔ اسے عمران خان نے شروع کروایا، لیکن اس کے بعد اب جب یہ ڈیم آلموسٹ کمپلیشن کے پاس تھا، صرف 1.5 سے 2 سال کے اندر اس ڈیم نے باقاعدہ ورکنگ فیز کے اندر آ جانا تھا، تب یہ سیلاب کی آفت آئی اور اس آفت نے اس ڈیم کو صفائی ہستی سے ہی مٹا دیا۔ دوستو یہ اتنا بڑا ڈیم تھا کہ اس ڈیم کو لے کر پورے خطے میں مختلف قیاس آرائیاں ہوتی رہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ ڈیم اپنے پورے پوٹینشیل پر پاکستان کے قومی گریڈ کیپیسیٹر کے اندر اپنا انپٹ ڈالے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کسی مصلحت کے تحت اس ڈیم کو ہم سے چھین لیا۔ جہاں سیلابی صورتحال سے پورا ملک تباہ و برباد ہے، وہیں پر ایک بات بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہے کہ آخر بروقت ڈیم کیوں نہ بنائے گئے اور کیوں پاکستان کے اندر سیلاب کو کنٹرول کرنے کا کوئی پراپر نظام موجود نہیں۔ دنیا بھر میں بے تحاشا جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پورا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں، مگر کبھی بھی ان علاقوں کے اندر سیلاب نہیں آیا۔ لیکن اب اگر پاکستان میں سیلاب آیا ہے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں آخر کتنے بڑے ڈیم کے پروجیکٹ ہیں جو ابھی انڈر کمپلیشن ہیں یا جو مستقبل قریب میں پورے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 6 ایسے ڈیمز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو پاکستان کے بڑے منصوبے ہیں، اور ان ڈیمز کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان ڈیمز کی کیپیسٹی کیا ہے، کتنا پانی اپنے اندر سٹور کر سکتے ہیں، کتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان ڈیمز کی لوکیشنز کیا ہیں۔ دوستو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے بھاشا ڈیم۔ 4000 میگا واٹ اور 64 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی اپنے اندر جذب کرنے اور پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ ڈیم پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیم ہے۔ دوستو اس ڈیم کو 2028 تک پورا ہونا تھا، لیکن یہ ڈیم ابھی بھی کافی سارے مسائل اور پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ پہلے یہ دیامر بھاشا ڈیم تھا اور اب اس کو صرف بھاشا ڈیم کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں۔ دوستو یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سنگم پر واقع ہے اور یہ ایک ایسا ڈیم ہے جس کے ساتھ تقریباً 16,500 خاندانوں کا رزق بھی جڑا ہوا ہے۔ اس ڈیم پر کبھی کام چلتا ہے، کبھی رک جاتا ہے۔ سیاسی توڑ جوڑ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ڈیم دیامر بھاشا ڈیم ہی ہے، اور کچھ یہاں کے لوکل لوگوں کی جہالت بھی اس ڈیم کو بروقت پورا نہیں ہونے دے رہی۔ دوستو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے داسو ڈیم۔ دوستو 2015 میں اس ڈیم پر کام شروع کیا گیا۔ تقریباً 800 خاندانوں کا رزق اس ڈیم کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ یہاں پر ان خاندانوں کے لوگ آ کر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اس ڈیم کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ 2024 ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دوستو 2160 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا یہ ڈیم 2028 میں اپنے دوسرے فیز کو بھی مکمل کر لے گا، جس کے بعد تقریباً 4203 میگا واٹ مزید بجلی پاکستانی گرڈ سٹیشنز کے اندر آ جائے گی، جس سے عین ممکن ہے کہ پاکستانی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے۔ اس وقت 8000 نوجوان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تقریباً 1000 سے 1500 میگا واٹ تک کی بجلی کا انپٹ اس ڈیم سے لینا شروع کریں۔ دوستو اس کے بعد اگلے نمبر پر آتا ہے مومند ڈیم۔ اس کا کام 2019 میں سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس ڈیم کو سن 2024 میں مکمل ہونا تھا، لیکن وائے افسوس کہ اس دفعہ 2022 کے سیلاب نے
इस डैम को तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों 13 लाख फीट यानी एकड़ फीट पानी की सलाहियत अपने अंदर रखने वाला ये डैम तकरीबन 6000 खानदानों के साथ रिस्क के मामलात के हवाले से भी जुड़ा हुआ था और 2024 में इस डैम ने पूरा होना था। और इसको बनाने का मकसद ही ये था कि ये सैलाबी सूरत हाल से बचाव में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके साथ मिलकर काम करे, अथॉरिटी के साथ काम करे। लेकिन इस दफा इस कदर तेज सैलाब आया, ऐसी तुगयानी और ऐसे रेले आए कि उन्होंने इस डैम को तबाह कर दिया। इसके बाद अगले नंबर पर आता है सुखी किनारी डैम। दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा अपने एक दरिया के वजह से मशहूर है जिसका नाम है दरिया कुन्हार, जो एक इंतहाई खूबसूरत दरिया है। लेकिन दोस्तों इस वक्त वो भी कातिल दरिया बना हुआ है। उसके ऊपर कायम किया जाने वाला ये डैम जिसका नाम है सुखी किनारी डैम, ये तकरीबन 8000 लोगों की अफरादी कुव्वत से तामीर हो रहा है। इस डैम को 2022 में मुकम्मल होना था, ताहम अभी भी इसका कुछ काम रहता है और ये डैम भी काफी हद तक डैमेज हुआ है। तकरीबन 884 मेगावाट बिजली इस डैम ने नेशनल ग्रिड में ऐड करनी है और ये भी कहा जा रहा है कि ये डैम पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला डैम है, लेकिन पूरा हो तब ना। दोस्तों इसके बाद अगले नंबर पर यानी 5वें नंबर पर आता है क्रोट हाइड्रो पावर प्लांट। दोस्तों ये तकरीबन 720 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। तकरीबन 3000 लोग इस डैम पर काम कर रहे हैं और ये कश्मीर के अंदर वाक़ डैम है। दोस्तों आजकल ये डैम भी रेड अलर्ट जोन के अंदर आया हुआ है और ऐन मुमकिन है कि ये डैम भी काफी हद तक डैमेज हो जाए। सरकार इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं कर रही। लोकल्स अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को बावर करवाया जाए कि इस डैम की कितनी अहमियत, कितनी सलाहियत और मुस्तकबिल में कितनी जरूरत है। देखते हैं कि सरकार कब होश के नाखून लेती है ताकि इस डैम को महफूज किया जा सके। और सबसे आखिर में 6ठे नंबर पर जो पाकिस्तान का बड़ा तरीन डैम जो तामीर के मराहिल में मौजूद है, इसका नाम है क्याल खबर डैम, जो कि दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा के इलाका लोअर कोहिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। इस डैम को 2020 के अंदर स्टार्ट किया गया था और इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि सन 2028 तक ये डैम मुकम्मल तौर पे वर्किंग के अंदर होगा। दोस्तों ये डैम नेशनल ग्रिड के अंदर तकरीबन 428 मेगावाट तक बिजली भी ऐड करने की सलाहियत रखता है और कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये अपने तमाम फेजेस के साथ पूरा ना हुआ तो शायद ये तकरीबन 130 मेगावाट तक बिजली प्रोड्यूस कर सके। लेकिन वल्लाह आलम, देखते हैं कि ये डैम कब कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके तनाज़ात बहुत ज्यादा चलते रहे हैं माजी के अंदर और शायद मुस्तकबिल के अंदर भी चलेंगे। वजह उसकी ये है कि यहाँ के लोकल्स अपनी जमीनों को लेकर बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं और कौमी मफाद को पसे पुश डालकर अपने पुरखों की कब्रों को सजदे ठोकते रहते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर मामलात कैसे चलते हैं। दोस्तों आखिर में जाते जाते आपसे गुजारिश कि आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ एनजीओज बहुत ही एक्टिव हैं जैसे कि अल खिदमत वगैरह, तो इस तरह की एनजीओज के साथ लाजमी तौर पर ताउन कीजिएगा क्योंकि ये लोग अपने तय सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।